ارشاد فرمایا قرآن مجید میں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالی کسی جان کو مکلف نہیں ٹھہراتا، یعنی شریعت میں ذمہ دار نہیں ٹھہراتا جس حکم کی اس کے پاس طاقت نہ ہو بجا لانے کی، طاقت نہ ہو۔ اندازہ فرمائیں تو تکلیف یعنی اس کے اوپر جو شریعت کے احکام کی فرضیت اور وجوب ہے، واجب ہونا، اس کو کم سے کم تر کر دیا اور اتنی لچک پیدا کر دی کہ اگر کسی میں اس کو نبھانے کی طاقت نہیں تو حکم میں گنجائش رکھ دی۔ اب چار فرض ہیں ظہر کے، عصر کے، عشاء کے۔ اگر سفر پہ چلے جاؤ اور سفر تکلیف والا بھی نہ ہو، ہوائی جہاز کا سفر ہو اور 5 سٹار ہوٹل میں رہنا ہو، نہ اونٹوں کی سواری ہو نہ صحراؤں کی سواری ہو، جہاز کی سواری ہو اور نہ خیموں میں رہنا ہو، 5 سٹار ہوٹلز میں رہنا ہو اور کھانا پینا بھی گھر والوں سے اچھا ملتا ہو، مگر سفر ہے، تو فرمایا جو میری عبادت کے 4 فرض ہیں وہ بھی 4 کی بجائے 2 پڑھا کرو، آدھے کر دو، قصر کا حکم دے دیا۔ اور پھر اس کے بعد سنتیں ہیں، نوافل ہیں، تو جب فرض آدھے کر دیے تو پھر تمہارے پاس وقت ہو تو سنتیں نفل کے درجے میں چلی جائیں گی۔ فرض جب آدھے کر دیے تو اگر سنتیں پڑھ لو تو تمہیں نفلوں کی طرح ثواب ملے گا۔ تہجد بھی تو پڑھتے ہو نا، سفروں میں بھی ثواب ملے گا، اور اگر نہ پڑھ سکو تو گناہ نہیں، تم تارک نہیں کہلاؤ گے، مواخذہ نہیں ہوگا۔ مریض ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا، تو فرمایا اگر کھڑے ہونے کی طاقت نہیں تو بیٹھ کے پڑھ لیا کرو۔ ایک بہت زیادہ مریض ہے، وہ بیٹھ بھی نہیں سکتا، بستر سے اٹھ بھی نہیں سکتا، تو فرمایا حکم دے دیا کہ وہ لیٹے ہوئے بھی پڑھ سکتا۔ آسانیوں پہ آسانیاں دی جا رہی ہیں۔ پاؤں کو دھویا کرو وضو میں، اور اگر ضرورت محسوس کرو، سفر ہے، حضر ہے، تو ایک آسان طریقہ بتا دیا، اگر موزے چڑھا لو تو سفر میں 3 دن اس پر مسائی کر لیا کرو، اور حضر میں قیام کے دوران چڑھا لو تو 5 نمازیں اسی ایک وضو سے کر سکتے ہو، باقی آزاد دھو اس پر مسا کر لو۔ آپ دیکھتے چلے آ رہے ہیں۔ زکوٰۃ فرض ہے، ایک آدمی غریب ہے، اس کے پاس نصاب نہیں، تو چلو تمہیں معاف ہے، زکوٰۃ نہ دو۔ حج فرض ہے، جو غریب ہے، استطاعت نہیں رکھتا، اس کے لیے حج بھی معاف کر دیا۔ روزے فرض ہیں، مریض کو کہا کہ اگر عارضی مرض ہے، رمضان میں تم مریض ہو نہیں رکھ سکتے، کوئی نہیں، قضا کر لو، جب صحت مند ہو جانا اگلے مہینوں میں رکھ لینا، میں وہ بھی قبول کر لوں گا۔ ایک نے عرض کیا باری تعالیٰ میں تو اتنا بوڑھا ہو گیا ہوں کہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگا، تو میرے روزوں کا کیا بنے گا؟ فرمایا تم ایک غریب کو کھانا کھلا دیا کرو 30 کے 30 دن صبح و شام، روزے نہ رکھا کرو، اپنی صحت کا خیال کرو، تمہارے روزے قبول کر لو۔ 2 خیال کرو، اپنی صحت کا اور ایک غریب کا۔ امن و رحمت دیکھی نا، اس کا فدیہ ہو رہا ہے، ادھر اس کی صحت کا لحاظ کر رہا ہے مولا رحمت رب کریم، بے تیری صحت خراب نہ ہو، ادھر غریب کا بھلا ہو جائے کہ اس کو کھانا کھلا دو، تمہارا روزہ ہو گیا۔ یہ ہے جیسا حال ہے ویسے احکام میں گنجائش پیدا کر دی، قلت تکلیف۔ تو دیکھا ہر جہت میں احکام اسلام میں امن ہی امن ہے، شفقت ہی شفقت ہے، نرمی ہی نرمی ہے، گنجائش ہی گنجائش ہے، سہولت ہی سہولت ہے، رحمت ہی رحمت ہے۔ یہ سختی والا دین کہاں سے آ گیا؟ یہ جبر و بربریت والا دین کہاں سے آ گیا؟ یہ دہشت گردی والا دین کہاں سے آ گیا؟ یہ قتل و غارت گری والا دین کہاں سے آ گیا؟ یہ آقا علیہ السلام نے تو نہیں دیا، نہ قرآن نے دیا۔ حتیٰ کہ فرمایا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ فرمایا کسی کو کوئی کافر ہے تو اسے مسلمان، ٹھیک ہے جنت و دوزخ کے فیصلے ہیں بڑے واضح، مگر اس کو مسلمان اگر اس کی طبیعت نہ چاہے تو مسلمان کرنے کے لیے جبر کرنا بھی حرام ہے، نہیں کر سکتے۔ مسلمان کرنے کے لیے بھی جبر نہیں کر سکتے۔
اسلام میں جبر ہے ہی نہیں، اس کی مرضی اسلام قبول کر لے، مرضی نہ قبول کر لے، خود ذمہ دار ہے۔ تمہیں ٹھیکیدار نہیں بنایا، نہ تھانے دار بنایا ہے، تمہیں تھانے دار نہیں بنایا اس کو مسلمان کرنے کا۔ اور آقا علیہ السلام نے بارہا ارشاد فرمایا اور ہر نبی کو کہا، یہ جملہ سنا دینا امت کو، وما علینا الا البلاغ، ہم صرف حق بات پہنچانے کے لیے آئے ہیں، ڈنڈا لے کر منوانے کے لیے نہیں آئے۔ ہم حق بات پہنچانے کے لیے آئے ہیں، ڈنڈا اور تلوار لے کر اپنا دین منوانے کے لیے نہیں آئے۔ جب اللہ کا نبی یہ فرما رہا ہے کہ حق پہنچانا ذمہ داری ہے، ڈنڈے سے منوانا ذمہ داری نہیں ہے، تو آج کسی امتی کو یہ حق کہاں سے پہنچتا ہے کہ ڈنڈا اٹھا کے وہ کہے کہ میں سب کو مسلمان بنا کے رہوں گا، اور تلوار اٹھا کے مسلمان بنانا چاہے؟ یہ بدتر عمل ہے، حرام ہے دین کے اندر۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، اللہ نے فیصلہ دے دی، ہر کوئی ذمہ دار ہے اپنے عمل کا، حق سمجھا دیا۔ فہدیناہ النجدین، دونوں راستے دکھا دیے، خیر کا بھی شر کا، اس کے اوپر چھوڑ دو، فری ول اور فری کانسنٹ ہے اس کی۔ پوری صورت جبر و بربریت کے خلاف اتاری اللہ پاک نے، ایک دین کے نام پر جبر و بربریت کے خلاف ایک پوری صورت اتاری، اور آزادی مذہب پر پوری صورت اتاری اللہ نے ایک۔ آپ سوچ میں پڑ گئے ہوں گے کون سی؟ اس میں اور مضمون ہی کوئی نہیں ہے، اول تا آخر آزادی مذہب، ریلیجس فریڈم، رائٹ آف ریلیجس فریڈم پر پوری صورت ہے قرآن میں۔ میں زیادہ دیر آپ کو حیرت میں نہیں رکھتا، اس سورت کا نام ہے سورۃ الکافرون۔ اب پڑھیے میرے ساتھ، قل، میرے محبوب فرما دو، یا ایھا الکافرون، اے کافرو، پڑھیے، لا اعبد ما تعبدون، جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو ان کی میں نہیں کرتا۔ آگے، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور جس رب کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم نہیں کرتے۔ پھر دوبارہ دہرایا، اندازہ کریں، ایمفسائز کرنے کے لیے پھر ایک ہی بات دہرائی، کیا؟ ولا انا عابد ما عبدتم، جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کی میں عبادت کرنے والا نہیں۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، اور جس رب کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کرتے۔ یہ سارا بیان کر کے فرمایا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین و مذہب، میرے لیے میرا دین، ختم۔ یہ صورت ہے ریلیجس فریڈم کی صورت ہے۔